بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ بشارت الاسد یہاں سے بھاگ چکا، باغیوں کا پورے ملک پر قبضہ ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ شام کی اس تباہی کا ذمہ دار ترکی ہے، جو فرنٹ لائن پر آ کر شام کے خلاف محاذ جنگ میں ڈٹا رہا۔ ترکی کا ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے دیا۔ اب اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ بظاہر حالات بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں، اور اس ٹائم شام سے بھی زیادہ تباہی ترکی کی نظر آ رہی ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ جس طرح سن 2014 یا 15 میں عوام نے طیب اردگان کا ساتھ دیا، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے اور مارے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود اردگان کی حکومت کو بچانے میں کامیاب رہے۔ اب وہ جذبہ ان لوگوں میں نہیں رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ جب اسرائیل نے لبنان پر اور فلسطین پر حملہ کیا تو اس وقت ترکی کو فلسطین کا یا لبنان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ترکی کی مجرمانہ خاموشی عوام کو طیب اردگان سے دور لے گئی۔ دوسرے نمبر پر اسی جنگ کے دوران، یعنی ابھی یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری تھی، کہ ترکی نے ایک دم سے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے شام پر حملہ کر دیا۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ترکی نے شام کے صدر بشارت الاسد کو بری طرح شکست دے دی ہے، اور اس کے بعد بشارت الاسد شام سے فرار ہو چکا ہے، لیکن حالات کے ٹوٹلی برعکس۔ عوام طیب اردگان کے خلاف پہلے ہی تھی جب اس نے فلسطین کا ساتھ نہ دیا، اور اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر شام پر حملہ کیا۔ یعنی مختصر یہ کہ اب موجودہ صورتحال میں ترکی کی عوام اردگان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح 14 اور 15 میں کھڑی۔ شام کے حالات خراب ہونے کے بعد کرد افواج نے شام کے اور کچھ ترکی کے حصے پر آلریڈی قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ مزید کردستان کے علاقے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے، لیکن طیب اردگان کردوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری میں ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ترکی کی فوجیں شام کے بارڈر پر لگ چکی ہیں۔ ترکی نے اپنا تمام تار اسلحہ، جس میں ٹینکس اور باقی آلات شامل ہیں، وہ سارے کے سارے بارڈر پر جمع کر لیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کرد بھی بڑی بری طرح اپنے آپ کو تیار کر کے ترکی کو شکست دینے کے در پہ ہیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ترکی کا ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے دیا، جس سے شام فتح ہو گیا، اور دوسری جانب موجودہ صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی صورت بھی ترکی کو شام کے اوپر حملہ آور ہونے یا کردوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی کردوں کے پاس جدید ترین ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، اس کے علاوہ جدید ترین ایئر کرافٹس گنز ان کو مہیا کر رکھی ہیں، جس سے وہ ترکی کی ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دوسرے اینگل پر دیکھا جائے تو شام کا بہت بڑا علاقہ جو کہ اسرائیل اپنے قبضے میں لے چکا ہے، جس میں گولان کی پہاڑیاں ہیں، اور یہ شام کے دارالحکومت سے صرف 7 یا 8 کلومیٹر دور ہے، اور ترکی یہ بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گولان کی پہاڑیاں واپس شام کے قبضے میں آ جائیں اور اسرائیل اپنے حدود میں واپس چلا جائے، لیکن اسرائیل کسی بھی صورت اس علاقے کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر سختی سے کاربند۔ اگر اس تمام سچویشن کا بغور جائزہ لیا جائے تو موجودہ سچویشن بہت ہی خطرناک نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو امریکہ اور اسرائیل ترکی کا ساتھ دے رہے تھے، آج وہ اس جنگ میں ترکی کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب کرد، جو کہ پہلے شام کی حمایت میں تھے، اب وہ ترکی کے خلاف بیٹھے ہیں۔ شام میں جو حکومت بنی ہے وہ بھی کسی ایک مرد مجاہد کی نہیں ہے، وہ بھی بہت سارے گروپوں نے مل کر حکومت بنائی ہے، اس لیے وہ تمام گروپ فوری طور پر مل کر بھی کوئی ایک ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم دوسری جانب جائزہ لیں تو ایران پہلے شام کا بہت بڑا حمایتی تھا، اب ایران اور روس دونوں کے ہاتھ سے شام نکل چکا ہے، اس لیے روس اور ایران کسی صورت بھی ترکی کے شام پر حملہ آور ہونے یا کردوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے کے کسی صورت بھی حمایت نہیں کریں گے۔ اس تمام سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس ٹائم ترکی بالکل تنہا اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے۔ ترکی کی عوام بھی اردگان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، یا ان کا پہلے جیسا جوش اور جذبہ اردگان کے ساتھ نہیں رہا، کیونکہ ترکی کی بہت ساری غلطیاں نے عوام کو اردگان سے پیچھے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے صدر پوٹن کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ پہلے ہی اردگان کو وارن کر چکے ہیں کہ ترکی کی فوج میں دوبارہ بغاوت ہونے والی ہے، جو کہ اردگان کے خلاف ہوگی۔ ان تمام حالات کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہر چیز ہمارے سامنے ہے کہ کردوں کی ترکی کے ساتھ جنگ، ترکی کی ایران کے ساتھ جنگ، ترکی کے ساتھ رشیا کی جنگ، ترکی کے ساتھ ایران کی جنگ، ترکی کے خلاف امریکہ کی جنگ، اور ترکی کے خلاف اسرائیل کی جنگ۔ اس ٹائم ترکی پوری دنیا میں تنہا کھڑا ہے۔ عالم اسلام کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔
کہ ہمارا پورا عالم اسلام کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف ہو، وہ صرف اپنی اپنی ہی حیثیت کو بچانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوئی، بلکہ یہ جنگ ضرور ہونی ہے کہ حالات کے مطابق اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو مشرق وسطیٰ کا توازن بہت بری طرح بگڑ جائے گا، اور اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر بھی مشرق وسطیٰ کے حالات بہت بری طرح خراب ہونے، اور یقیناً ترکی ان تمام ممالک کا تنہا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر دوسرے اینگل پہ دیکھا جائے، تمام نیٹو ممالک پہلے ہی ترکی کو اپنی نیٹو ممالک کی لسٹ سے باہر کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، ایک ڈرافٹ بن چکا ہے، اور اگر یہ جنگ خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے تو اسی جنگ کے دوران ہی کسی دن بھی یہ لیٹر آ جانا ہے کہ ترکی کو نیٹو ممالک کی سب سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ایک دور تھا جب ترکی کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جانے لگا تھا، لیکن ترکی کے حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ ترکی کو اپنا آپ بچانا بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر بڑی طاقتوں نے ترکی کا ساتھ نہ دیا یا خاموشی اختیار کی، پھر بھی ترکی کے حالات یکسر چینج ہو جائیں گے۔ بہرحال حالات بہت زیادہ کٹھن مرحلے میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ ترکی کے حالات مزید کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا رحمتوں کا نزول فرمایا، آمین۔